کتاب کا حوالہ عیون المعجزات میں اور دیگر کتابوں میں، خاص طور سے بحار الانوار میں بھی آپ کو حدیث مل جائے گی کہ اللہ کے رسول اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے ایک سوال اپنے اصحاب سے دریافت فرمایا. بہت غور کیجیے گا. اور بڑی عجیب سی بات کہ روایت کو نقل کرنے والے ہیں مولائے مشکل کشا. مولا فرماتے میں بھی اصحاب کے ساتھ رسول کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا اور سوال کیا کیا گیا، ایو شیئن خیر للنساء. میرے اصحاب یہ تو بتاؤ کہ عورتوں کے لیے سب سے بہترین شے خدا نے کیا قرار دی ہے. ایو شیئن خیر للنساء، بہترین شے خدا نے عورتوں کے لیے کیا قرار دی ہے. کہتے ہیں روایت کے الفاظ کے مولا فرماتے ہیں سب کے سب خاموش بیٹھے تھے، کسی سے جواب نہیں بن پا رہا تھا. سوال محمد کا تو اصحاب محمد جواب کہاں سے لائیں. تو جواب آتا بھی تھا، آپ فرماتے تھے نہیں یہ بھی، مگر جو ہم چاہتے ہیں، جو ہمارے سوال کا مقام ہے ویسا جواب لے کر آؤ. اپنے اپنے طور پر لوگوں نے باتیں بیان کی، یہاں تک کہ مولا فرماتے ہیں کسی کا جواب بھی پیغمبر نے قبول نہیں فرمایا. فرماتے ہیں مولا میں اٹھ کر بزم رسالت مآب سے سیدہ کے حجرے میں گیا. شہزادی کونین کے پاس جب پہنچا تو سلام اور دعا کے بعد میں نے سیدہ سے وہ سوال، بہت غور کیجیے گا، وہ سوال جو اللہ کے رسول نے سنایا تھا وہاں سنا دیا. سیدہ ایو شیئن خیر للنساء، سیدہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر شے کیا ہو سکتی ہے. ارشاد فرمایا ایو شیئن خیر للنساء کا جواب یہ ہے ابو الحسن کہ ان لا یرینا الرجال ولا یراہن الرجال، کہ بہترین شے عورتوں کے لیے جو ہو سکتی ہے کہ وہ عورتیں اس عالم میں رہیں کہ کوئی انہیں نامحرم نہ دیکھے اور نہ وہ کسی نامحرم کو نگاہ مخصوص کے ساتھ دیکھیں. میں نے ترجمہ کیا ہے خاص اعتبار سے کہ تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ اس کے سارے مسائل بیان کیے جائیں. اس طرح خاتون نہ رہے. سیدہ کونین بھی باہر جاتی ہیں، احد کے میدان میں آتی ہیں، کبھی جناب امیر حمزہ کی قبر پر آتی ہیں، کبھی بیت الحزن میں رونے کے لیے جاتی ہیں. تو آپ کا باہر جانا تو لکھا گیا، مباہلے کے میدان میں جاتی ہیں تو آپ کا باہر جانا بتاتا ہے کہ کسی عورت کا باہر جانا حرام نہیں ہے، لیکن اس طرح جائے کہ اس کی نگاہیں جھکی ہوں رب کی بارگاہ میں، نہ وہ کسی نامحرم کو خاص نگاہ سے دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اس کو خاص نگاہ سے دیکھے. ایسی تیاری کر کے نہ جائے عورت. اللہ اکبر. بس اس کی وضاحت میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اللہ کے حبیب ایک مرتبہ اپنے صحابی نابینا کے ساتھ تشریف لائے تھے اور اب اللہ کے رسول در سیدہ پر دق الباب فرمایا. سیدہ سوال کرتی ہیں کون دروازے پر ہے؟ کہا آپ کے بابا تشریف لے کر آئے اللہ کے رسول. کہا بابا تشریف لے آئیے. دروازہ کھول دیا گیا. آپ فرماتے ہیں بیٹی مگر میرے ساتھ میرے صحابی بھی ہیں. فرمائے بابا پھر رک جائیے، میں ذرا اپنے آپ کو پردے کے اندر کر لوں. آپ فرماتے ہیں بیٹی مگر صحابی تو نابینا ہے. اب مجھے بتا دیجئے 1400 سال پہلے سیدہ فاطمہ زہرا آج کی خواتین کے لیے کیا اسوہ نہیں ہے؟ کیا ہم یہ انکار کر دیں کہ آج کی دور کی کوئی نئی فاطمہ زہرا ہو؟ اللہ اکبر. خدا نے امام تو 12 بنائے، فاطمہ ایک بنائی ہے. انبیاء 1,24,000 بنائے، ائمہ 12 بنائے، لیکن اول روز دنیا سے آخر روز دنیا تک فاطمہ ایک ہے. فاطمہ سے پہلے بھی فاطمہ، فاطمہ کے بعد بھی فاطمہ. آپ فرماتی ہیں کہ بابا اگر نابینا ہے تب بھی رک جائیے. کہا بیٹی نابینا ہے، یہ دیکھ نہیں سکتا.
کہ مگر میری خوشبو کا اشمام تو کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب فرق واضح ہوا کہ شہزادی نے سوال کا جواب دیا مولا کائنات کے سامنے، ایو شیء خیر للنساء، فرماتے ہیں جب مولا کہ یہ سوال کیا گیا، آپ فرماتی ہیں پہلا جملہ اللہ یرینا الرجال ولا یراہن الرجال، نہ وہ دیکھے کسی نامحرم کو، نہ کوئی نامحرم دیکھے اسے اس عالم میں کہ متوجہ ہو جائے۔ اسی کے ذیل میں ایک جملہ اور سن لیجئے، اور یہ خاص مسئلہ حجاب ہے، ایک مخصوص انداز سے حجاب کو اختیار کرنا کہ تمام تر خواتین میں الگ سے نمایاں ہو جانا، یہ بے حجابی کی ایک قسم ہے۔ شاید آپ سمجھیں کہ یہ تو آپ کی پہچان کے لیے ہے کہ آپ کی بہن بیٹیاں ہیں، سلامت رہیں آپ بھی اور آپ کی بہن بیٹیاں بھی، ان کا حجاب بھی، لیکن سب دیکھنے والوں کے لیے کہ ساری خواتین ایک کالے حجاب میں، ایک خاتون کڑھے ہوئے، خاص بنے ہوئے، تیار کیے ہوئے کالے لباس میں ہی ہے مگر نمایاں ہو گئی ہے۔ اس لیے شہزادی کا جملہ تا قیام قیامت تک چلے گا، ایسا انداز اختیار کرو، ایسا لباس اختیار کرو، ایسا حجاب اختیار کرو کہ کوئی تم پر توجہ ہی نہ کرے۔ الا یراہن الرجال۔ اس کے بعد روایت کہتی یہ جملہ سن کر مولا کائنات جب خدمت پیغمبر میں پھر پلٹ کے واپس آئے، میں عجیب کیفیت میں ہوں کہ کتنا اسے کھول کے بیان کروں۔ جب پیغمبر کی خدمت میں واپس آئے اور واپس آنے کے بعد ایسا لگا جیسے پیغمبر نے سوال کے جواب کی تلاش کے لیے ٹائم دیا ہو۔ اب آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جواب سنا اور سن کے ارشاد فرمایا یا علی، اس سے پہلے بھی آپ یہاں بیٹھے تھے، جب ہم نے سوال کیا تھا تب تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا، اب یہ جواب کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ تب فرماتے ہیں مولا کہ یہ جواب تو آپ کی بیٹی بضعت رسول فاطمہ زہرا نے دیا ہے۔ جملہ سن کے اللہ کے رسول نے حیرت کے ساتھ ارشاد فرمایا کیوں نہ ہو یہ جواب فاطمہ کا کہ انہو بضعۃ منی، کہ فاطمہ انہا بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ وہ بتا دیا کہ جو علم محمد ہے وہی علم فاطمہ زہرا۔ سوال بھی عالم کا، جواب بھی عالمہ کا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے مقام مولائے متقیان اپنے مقام پر محفوظ رکھیے، ہم تقابل نہیں کر رہے اور غلاموں کی اوقات نہیں تقابل کرنے کی، ہم تفاضل کر رہے ہیں، مولا بیان کر رہے ہیں۔ بھلا کوئی اپنی پڑھی لکھی بیوی کی تعریف بھی کرتا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مولا بیان چوتھا مسئلہ، چوتھی حدیث علم سیدہ کے حوالے سے، یہ بھی آپ کی سماعت میں یقیناً پہلے سے محفوظ ہوگی، خالی اشارے کر رہا ہوں۔ ایک خاتون جس کی ماں بڑی بوڑھی ہو چکی ہے، بہت غور کیجئے گا، ہمارے یہاں عجیب و غریب کیفیت ہے کہ گھر کی خواتین کے پاس کتنا علم ہے، علم کتنا اور عمل کتنا وہ الگ موضوع ہے۔ ہم کبھی کبھی حیران پریشان ہو کر رہ جاتے ہیں کہ مجلس سے سویم پڑھوائیں گے مولانا صاحب سے اور چنے کتنے بتائیں گی دادی، سویم میں چنے کتنے کون بتائے گا؟ کہ دادی۔ عورتوں کے پاس کتنا علم ہونا چاہیے؟ سیدہ گھر میں ہے اور سیدہ کے پاس آنے والی خاتون اپنی بوڑھی ماں کے نماز کے شک کا مسئلہ پوچھنے آئی۔ سب سے مشکل مسئلے نماز میں شکیات نماز، شکیات نماز کی 27 قسمیں، ان 27 مسائل شکیات نماز میں یہ خاتون آتی ہے نمبر 1، آگے کہتی ہے کہ میری ماں بھول گئی نماز میں، بوڑھی ہو چکی ہے، آپ نے مسئلے کا جواب دیا اور روایت میں مسئلہ لکھا ہوا نہیں ہے، جواب لکھا ہوا ہے، پھر چلی گئی، پھر دوبارہ آئی، یہاں تک کہ 10 مرتبہ آئی
اور 10 سوال فاطمہ زہرا سے مسائل شکیات نماز کے پوچھے، اور سیدہ نے 10 کے 10 جوابات عطا فرمائے۔ تو 10ویں بار ذرا سا وہ شرمندہ ہو گئی، کہتی میں نے آپ کو بڑی زحمت دی، بڑے محبت کرنے والے علماء سے سوال کرنے کے بعد کہتے ہیں ہم نے آپ کو بڑی زحمت دی۔ تو سیدہ نے محبت سے ارشاد فرمایا کیسی زحمت کی بات کرتی ہو، مجھے بتاؤ اگر کسی مزدور سے کہا جائے کہ تم نے یہ بوجھ اٹھا کر یہ چھت پر پہنچانا ہے، اس بوجھ کو چھت پر پہنچانے کے تمہیں 1,00,000 دینار سرخ ملیں گے، تو کیا کسی مزدور کو بوجھ اٹھانے میں تکلیف ہوگی؟ 1,00,000 دینار، جملے روایت کے 100,000 دینار، اللہ اکبر۔ تو بس یاد رکھو تم نے جو مجھ سے مسئلہ پوچھا، خدا اس مسئلے کے ہر مسئلے کے بدلے میں جو علم تم نے مجھ سے حاصل کیا مجھے خدا کیا دے گا؟ تب یہ السرا سے لے کر عرش تک، زمین نہیں آسمان نہیں، سرا، اور سرا سے لے کر عرش تک درمیان کا سارا خلا موتیوں سے بھر کر ہر ایک مسئلے کا جواب عطا کرنے پہ دیا جاتا ہے۔ فرماتی ہیں میرے بابا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن خدا ہمارے شیعہ علماء کو اتنا بلند مقام عطا کرے گا کہ ان کے سر پر اتنے تاج رکھے جائیں گے جتنا انہوں نے اپنا علم بانٹا ہو۔ غور کیجئے کہ اگر علم کا مسئلہ تلاش کریں تو گھر میں رہنے والی، چکی پیسنے والی، تسبیح پڑھنے والی، اپنے شوہر کے لیے روٹی بنا کے دینے والی فاطمہ عالمہ، اور ایسی عالمہ کہ آپ سے مسائل اعتقاد پوچھے جائیں، مسائل حجاب پوچھے جائیں، یا مسائل شکیات نماز پوچھے جائیں، کسی منزل پر کوئی خالی ہاتھ لوٹ کے واپس سائل علم نہ گیا۔ اس کے بعد آئیے ایک اور حسین ترین روایت کہ جہاں پر سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث خاص طور سے میں پیش کر رہا ہوں پورے حوالوں کے ساتھ کہ اس میں جناب عمار یاسر اور عمار یاسر سے جناب سلمان اور سلمان سے حارثہ ابن قدامہ روایت کو نقل کرنے کے عمار سلمان سے کہتے ہیں کہ میں ایک دن مولائے کائنات کے ساتھ ساتھ تھا، اور مولائے کائنات جب شہزادی کونین کی بارگاہ میں تشریف لے گئے تو میں مولا کے ساتھ ساتھ تھا۔ بہت غور کیجئے، ابھی گرچہ جملہ بیان کر چکے، سیدہ حجاب میں ایسے رہتی تھیں کہ اگر کوئی صحابی بھی اللہ کے رسول کا یا مولا کا چاہنے والا گھر میں آنا چاہتا تھا تو شہزادی کا حجاب، اللہ اکبر، میں سمجھتا ہوں کہ لفظ حجاب کو کیا بیان کروں، اتنا سمجھا دوں کہ بھلا سورج کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا آنکھوں کو جلانے کے برابر ہے۔ حجاب سیدہ فاطمہ زہرا، کبھی غور کیجئے گا، میں تو یہ مثال اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ میں خود مولا عباس علیہ السلام کے اصل قبر مبارک تک بلایا گیا، اس پانی کے اندر چل کر میں خود پہنچا، لیکن لفظ حجاب میں روب تقوی کیا ہے؟ حضرت عباس کی قبر مبارک کے پاس پہنچ کر نہ تو زیارت یاد رہی، نہ خطابت رہی، نہ دعا کے الفاظ رہے۔ اگر ام البنین کا بیٹا قبر عباس ہو تو نگاہیں اٹھنا اوپر بھول جائیں، اگر کسی حجرے میں سیدہ زہرا موجود ہوں کس کی مجال ہے؟ اللہ اکبر، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، کس کی مجال؟ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ بار بار جو ہم الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ فلاں صحابی شہزادی کی بارگاہ میں پہنچے ہیں تو کہیں کوئی سوال ذہن میں
رہ نہ جائے۔ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے، ایسے ممکن ہے۔ جناب عمار کہتے میں مولا کے ساتھ ساتھ، مولا شہزادی کونین کی بارگاہ میں پہنچے، میں ساتھ ساتھ، اور جیسے ہی سیدہ نے مولا کو دیکھا اور مولا کو دیکھ کر اپنے قریب بلایا، فرمایا ابو الحسن، سلام اور آداب کے تمام تر مستحبات کے بعد، ابو الحسن ادنو منی، میرے قریب آ جائیے۔ مولا قریب سیدہ ہو گئے، فرماتی ہیں میرے قریب آئیے، لے احدث، تاکہ میں آپ کے لیے خبر دوں، تاکہ میں آپ کو بیان کر دوں، ما کانا، وہ جو سب کچھ ماضی میں ہو چکا، تو سب کچھ ماضی میں ہو چکا میں سب آپ کے سامنے بیان کر دوں، وما ہوا کائن، اور وہ سب کچھ کہ جو ہونے والا ہے۔ اس سے بڑا سخت جملہ پڑھنے والا ہوں، وما لم یکن الی یوم القیامت حتی تقوم الساعۃ، اور جو قیامت تک نہیں ہونے والا۔ اب میں سوچتا ہوں علم کسی ہونے والی بات کو تو کہہ سکتے ہیں، کوئی نہ ہونے والی بات کا علم مجھے بتائیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ شہزادی کونین کے علم کے لیے یہ حدیث اتنی مکمل ہے۔ حضرت عمار یاسر کہتے میں مولا کے ساتھ، مولا شہزادی کی بارگاہ میں 3 جملے فرمائے بی بی نے۔ پہلا جملہ، میں آپ کو خبر دے دوں۔ کیا خبر دوں؟ ما کان، جو ہو چکا اس کی خبر دے دوں۔ پھر دوسری خبر، وما ہوا کائن، جو ہونے والا ہے، ہونے والا۔ کائن لفظ کائنات، ہونے والا، کائنات اس سے کہتے ہیں جو ہو چکی ہو۔ وَبِمَا لَمْ يَكُنْ، اور جو نہیں ہونے والا، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک، اور قیامت کے دن میں سے بھی حتیٰ تقوم الساعۃ۔ اس کا سیدہ کے نزدیک قیامت کا دن اور ہے اور ساعت کا قیام اور ہے۔ اب تفصیل کا وقت نہیں، ورنہ بات کہیں اور نکل جائے گی۔ شہزادی کا ایک ایک جملہ غور کیجئے گا۔ کہتے ہیں عمار جیسے ہی مولا نے جملہ سنا، فرج القہقرہ، آپ الٹے پاؤں پیچھے آئے۔ یہ عربی جملہ خاص استعمال ہوتا ہے جب کوئی انسان الٹے پاؤں پیچھے پلٹے۔ امام الٹے پاؤں پیچھے آ گئے اور بارگاہ رسالت مآب میں چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے جیسے ہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا، عمار کہتے ہیں میں ساتھ ساتھ مولا کی، دیکھ کر مسکرا کے ارشاد فرمایا، یا علی آئیے ہم بتائیں یا آپ بتائیں گے؟ مجھے ایسا لگا جیسے کہ صفا مروہ کے درمیان میرا مولا صحیح کر رہا ہو۔ صلوات پڑھے محمد۔ سیدہ سے خدمت رسالت مآب میں پہنچے، ہم آپ کو بتائیں کیا کیا باتیں ہو گئیں؟ ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ میں آپ کی زبان مقدس سے سننا چاہوں گا۔ تب اللہ کے رسول نے پورا واقعہ بیان کیا کہ آپ گئے تھے، سیدہ نے آپ کو بلا کر یہ 3 جملے کہے اور آپ حیران ہو کر میرے پاس پلٹ کے واپس آئے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ فاطمہ کیا ہیں؟ کہ نور و فاطمہ من نورنا، فاطمہ کا نور ہمارے ہی نور سے ہے۔ یہ سنانا علی کو نہیں تھا، یہ سنانا تو ان کو تھا جو سمجھتے تھے فاطمہ بیٹی ہے اور بیٹیوں کی طرح بیٹی ہے۔ نہیں، فاطمہ بیٹی نہیں ہے، فاطمہ نور مصطفیٰ، نور مرتضیٰ۔ اللہ اکبر، فاطمہ ہمارے نور سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عمار کہتے ہیں جیسے ہی مولا نے جملہ سنا، جملہ یہی تھا، اولم تعلم، یعنی کہ آپ نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے گا
کیا آپ نہیں جانتے کہ نور فاطمہ ہمارے نور سے ہے؟ بتانا یہ تھا کہ آپ تو جانتے ہیں، اب جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ کسی عورت سے فاطمہ کا مقایسہ نہ کرے۔ فاطمہ عورت نہیں ہے، عورتوں کی سردار ہے۔ جملہ کہا کرتا یار اللہ اکبر، علی 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 علی